اور الحمدللہ ہماری کشتی پار میں بیڑا پار لگانے کے لیے سارا زور لگا رہے ہیں. منجمن لا دی جا کے دنیا پلوں ڈال دیجیے گا. اچھا ایک دن یہ تڑپتے رہے اقتدار کے لیے, اور اقتدار کیوں حاصل کیا یہ تو آگے آپ چل کے آپ پتہ چلے گا نا. نواز شریف کے پاسپورٹ سے لے کر نیب کی ترامیم سے لے کر اور مسعود چپڑاسی کی موت تک سب. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور تاثر بنایا ہوا ہے ہمارے پیارے لوگوں نے کہ آپ لوگوں کے خوابوں میں قائد اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو اپنے پاکستان چلتے ہیں. بس اب پاکستان محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہے. اور 2000 کو اتنا جو انہوں نے ریلیز کیا ہے 2000 پر فصل کو تو اتنا زیادہ ہے کہ بلکہ برطانیہ بھی آنا چاہ رہی ہے پاکستان. تو یہ تو ویسے دو چیزیں تھیں. میڈم سے میں آخری بندہ ہوں گا جو یہ کہے گا کہ پاکستان سری لنکا بنے گا. نہیں بنے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, بالکل بھی نہیں بنے گا. میں کبھی بھی آپ سے نہیں کرنے دوں گا. اللہ نہ کرے کوئی بھی حکومت میں آئے. یہ ملک میرا ہے اور اس ملک کے لیے IMF اللہ کرے گا ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. IMF کے ساتھ بھی ہم آگے چلے جائیں گے. دوست ممالک بھی ہم بھوکے ننگوں کے چکور میں کچھ ڈال دیں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن 2-3 چیزیں میڈم شیخ میری سن لیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ بھوکے ننگوں میں کوئی بجٹ نہیں ہوتے. مقروضوں کے اور جن کے گھر کے برتن تک گروی رکھے جا چکے ان کے کوئی بجٹ نہیں ہوتے. جن کے فل اسٹاپ اور سامنے تک IMF طے کرتا ان کے کوئی بجٹ نہیں ہوتے. اور جن کے 24 کروڑ میں 24 لاکھ بھی ٹیکس نہ دیتے ہوں ان کے کوئی بجٹ نہیں ہوتے. یہ 60 روپے پیٹرول 8 روپے بجلی بڑھا کر سبسڈی ختم کر کر یہاں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کوئی ایسا بجٹ بتائیں جسے کہا گیا ہو کہ کوئی ایسا بجٹ بتائیں جس میں کہا گیا ہو کہ جی میں نے ابتدائی میں بالکل یہی پوائنٹ اٹھایا. لیکن سر یہ المیہ ہے. اس دفعہ تو چلے ہمیں قرضہ گھوٹ پینا ہی تھا, لیکن یہ المیہ ہے کہ حکومتیں کچھ سیاسی طور پہ بجٹ بناتی ہیں جو حقیقی بجٹ ہوتا ہے وہ ہم اس میں دیکھتے نہیں کہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے وہ چیزیں. مظہر عباس صاحب ایک اور سوال ہے کہ ہم ہمیشہ IMF کو بڑا ایک نیگیٹو اس میں پینٹ کرتے ہیں اس کی پکچر. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بڑے ہی اس کے دشمن ہے نہیں جانا چاہیے. لیکن جو ہمارے حالات ہیں IMF اس وقت ہماری مجبوری ہے. IMF ہمیں ایک طرح سے وہ ڈوبتے ہوئے کو کہیں لائف جیکٹ ہے. تو اس وقت جو اقدامات کرنے چاہیے تھے حکومت کی طرف سے جو دعوے کر کے آئے تھے وہ کیا یہ کر پائے ہیں؟ دیکھیے جواب تو میرا ہاں نہیں ہے کیونکہ پاکستان نہ کبھی پہلے سری لنکا بننے جا رہا تھا نہ انشاءاللہ آئندہ بننے جائے گا. یہ تو سیدھا سا جواب ہے آپ کے سوال کا. باقی دیکھیں بحیثیت قوم بھی ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے پولیٹکس سے ابو ہو کے اتفاق رائے ہو سکتا ہے. مثلا صبح جلدی مارکیٹ کھولنے کا یہ کیا لاجک ہے کہ ہم 1 بجے سے پہلے مارکیٹ نہیں کھلتی 12 بجے سے پہلے مارکیٹ نہیں کھلتی. کیوں؟ دنیا بھر میں مارکیٹ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہیں وہ صبح 8-9 بجے سے ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے. آپ مجھے بتائیں مہنگائی جو میرے نقطۂ نظر سے بالکل آسمانوں کو چھو رہی ہے, رد عمل کدھر ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کیا سڑکوں پہ لوگ نکلے اور نکلے تو کتنی تعداد میں نکلے؟ سری لنکا میں جب کرائسس آیا تو سارے لوگ سڑکوں کے اوپر تھے. پروٹیسٹ جینوئن پروٹیسٹ جو ہوتا تھا وہ جینوئن پروٹیسٹ نظر آیا ہمیں. تو ہم تو آپ جا کے بائک کسی کے منہ پہ رکھ لیں وہ آپ سے بات کر لے گا. لیکن ہم مہنگائی کو قبول کرتے جا رہے ہیں. ہم قیمتیں بڑھتی ہیں ہم اس پہ 2 جملے کہتے ہیں اس دکاندار سے, اس کے بعد اسی پرائس سے چیز خرید لیتے ہیں. ہمارے یہاں کنزیومر سوسائٹیز کا تصور نہیں ہے. تو اس پر تو اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ مارکیٹ چاہے تاجر کچھ بھی کہیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ صبح مارکیٹ نہ کھلے. صبح مارکیٹ کھلنی چاہیے اور 6 بجے 7 بجے بند ہونی چاہیے. دنیا بھر میں یہی ہے. شاپنگ کا کوئی 1 یا 2 دن مقرر کر لیں, آپ ویکینڈ پہ مقرر کر لیں ان چیزوں کے. تو ہمیں اپنے معاشرت رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اس ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے. دیکھیے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ آج شوکت طرین صاحب نے بڑا اچھی مفصل جواب دیا. آپ اس سے ایگری کریں یا نہیں کریں, لیکن یہی طریقہ ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ کا کہ جو
उन्होंने आके जवाब दिया बहसियत अपोजिशन लीडर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जवाब दिया सियासी अदम इस्तेकाम ठीक है नहीं आता अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आती। अलीना, एक सियासी इस्तेकाम की तरफ तो हम बढ़ रहे थे, तो आप किसी गवर्नमेंट को, यही गवर्नमेंट होती तो ये इस वक्त आज ये क्राइसिस उस लिहाज से आप नहीं फेस कर रहे हो। सर अनफॉर्चुनेटली हमने हिस्ट्री में देखा है अलीना, कोई पैंतरे इस्तेमाल होते हैं किसी हुकूमत को गिराना हो, या तो मईशत, महंगाई, या फिर कोई केसेस करप्शन के। बेनजीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये जो कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा IMF का बजट है, जो खैर हमारे बहुत से बजट्स होते हैं, लेकिन हमने जैसे सब इस हुकूमत ने सारी IMF के जितने भी मुतालबात थे वो मान लिए। अभी आज शहबाज राना साहब की ट्रिब्यून में खबर छपी थी, उसमें लिखा था न्यूज में कि एक IMF की एक डिमांड ये थी कि जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाए, और एक आपको याद है कि खबर फैली हुई भी थी कि शायद 30% टैक्स लगेगा सैलरी क्लास पे, लेकिन हुकूमत ने इस डिमांड को नहीं माना और उल्टा उन्होंने कम किया है टैक्स सैलरी क्लास पे। तो ये कहना गलत है कि जितने भी IMF की डिमांड थी वो सारे इस हुकूमत ने मान लिए। ठीक है जी, विद दैट लेट्स क्लोज दिस डिबेट यहीं पर। हमारी आपने तज्ज़ियाकारों की राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ। बोनस तो मिल गया, बट टायर जीत गए। सर्विस टायर्स लगवाओ, ये चलते हैं आम टायर के मुकाबले में 40